عن مالک بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مائک نہیں نہ تو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے رسول کی سنت ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حذو النال بالنال وان کان منہم اتا امہ علانیۃ لکان من امتی من یصنع ذلک ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ دور آنے والا ہے، وہ حالات آنے والے ہیں جو بنی اسرائیل پر آئے۔ تو بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی اگر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا تو میری امت میں ایسے لوگ ہونے والے۔ تو بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار، یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو جو پہلی حدیث میں نے پیش کی اس کے اندر دین تحریری شکل میں کہاں ہے؟ دین جو تحریری شکل میں ہے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے۔ عملی شکل میں کہاں ہے؟ ایک قرآن میں حدیث میں ہم عمل کریں گے، چلو قرآن حدیث لکھ، ایسا عمل کرنا نہیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے کیا صحابہ وہی عمل۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوا کہ ہم بھی قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے عمل کریں گے۔ تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ وہی صحیح ہے جو اللہ کے رسول نے کیا اور صحابہ نے کیا۔ یہ تحریری شکل ہے اور یہ عملی شکل ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بدعت ہے۔ تحریری شکل میں کہاں ہے؟ قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ عملی شکل میں کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بدعت ہے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو پہلی حدیث شروع ہوتی ہے اس میں اس باب کی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس لہ منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی، داخل کی جو دین میں نہیں ہے تو وہ بات رد ہے۔ دین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت میں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، نہیں کیا، رد ہے بات۔ تو بہت افسوس کے ساتھ بہت ساری بدعتیں چل رہی ہیں، بدعتی لوگوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ تو بدعتی لوگوں کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ دین کو ڈھانا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا اللہ نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین اٹھانے میں مدد کی۔ تو بہت ساری بدعتیں ہر مہینے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ محرم کا مہینہ ایسا ہوتا ہے، سفر کے مہینے کی بدعتیں ہیں، اور ربیع الاول کی بدعتیں بھی شروع ہو گئی، ربیع الاول آگے ہے، شروع ہو گئی ہیں۔ ربیع الثانی کی بدعتیں ہیں، اس کے بعد رجب کی ہیں، شعبان کی ہیں، بہت ساری بدعتوں کے اندر یہ دیکھو کہ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کی حدیث میں ہے بات، کہ اللہ کے رسول نے کیا، کہ صحابہ کرام نے کیا، بتاؤ۔ بدعتیں یہاں تک آ گئیں کہ مسجدوں کو اذائیں، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہمارا صلاۃ و سلام، کیا بدعتوں سے پورا فرق ہے۔ تو بدعتی لوگوں کے لیے کیا فرمان لگ رہا ہے؟ بدعتی لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ ان کی نماز، روزہ کچھ بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ تو ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے ایک معیار اللہ کی کتاب، اللہ کی سنت موجود ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کرام کا عمل کیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اس زمانے میں دین نہیں تھی آج دین نہیں ہو سکتی۔ دین جو ہے مکمل ہو گیا، جو کام اللہ کے رسول، صحابہ کرام، پھر اور ایکسٹینڈ کر کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو انہی کے لکھنے والے، صحابہ کرام لکھنے والے نہیں تھے، بس عمل کر کے چلے گئے۔
تو ان کے عمل کو لکھنے والے، ان کو ریکارڈ تیار کرنے والے تھے، تو یہ تبع تابعین ہمارے ائمہ کرام ہیں۔ جو کام اس دور، اس کو بہترین دور کہا گیا ہے، خیر القرون میں نہیں ہوا وہ دین نہیں بن سکتا، جو کام وہاں نہیں ہوا وہ آج ہم کو نہیں کرنا ہے۔ دل سے ایجاد کرنا ہے کہ ہم کو اختیار دے، تمہارے خواہش میں جو آتا کرو، تمہیں جو اچھا لگتا کرو، ایسا ہے کیا؟ نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے بدعتی لوگوں کو چڑھایا جا رہا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ تو دین کی شکل بگڑ گئی۔ دین کی عملی شکل وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ کرام نے کیا۔ ہمارا موضوع دوسرا چل رہا تھا، لیکن میں بڑے بڑے پوسٹر دیکھ کر، جگہ جگہ دیکھ کر پھر یہ حدیثیں آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں۔ دین کیا ہے پہلے سمجھو، اس کے بغیر صحیح عمل نہیں کر سکتے۔ دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب، اللہ کی حدیث میں ہے، پھر کیا اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ کرام نے کیا۔ بس یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو گمراہ نہیں ہوں گی، ورنہ گمراہی ہوتے رہیں گے۔ کیا اچھا کرے سب جلسہ ہونا، وہ یہ کرے، کیا اچھا جلوس نکلا تھا جی ان کا، تمہیں کہاں تھے، کیا ہے، یہ ایسی ویسی، پورے شہر میں، پورے ملک میں سب ہنگامے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔